علی بابا اور 40 چور مکمل کہانی۔ بہت پرانے زمانے میں ایک شہر میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام قاسم تھا اور چھوٹے بھائی کا نام علی بابا۔ قاسم ایک امیر تاجر تھا جبکہ علی بابا غریب لکڑہارا تھا۔ علی بابا روزانہ اپنے گدھوں کے ساتھ جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور انہیں بیچ کر گزر بسر کرتا تھا۔ ایک دن علی بابا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اسے دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈر گیا اور جلدی سے ایک بڑے درخت پر چڑھ کر چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد 40 چور گھوڑوں پر سوار وہاں پہنچے۔ ان کے پاس سونے اور چاندی کے تھیلے تھے۔ چوروں کا سردار ایک بڑی چٹان کے سامنے کھڑا ہوا اور زور سے بولا، کھل جا سم سم۔ یہ سنتے ہی چٹان میں ایک خفیہ دروازہ نمودار ہوا اور کھل گیا۔ چور اندر داخل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئے اور سردار نے کہا، بند ہو جا سم سم۔ دروازہ بند ہو گیا اور چور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب سب چلے گئے تو علی بابا درخت سے نیچے اترا۔ وہ چٹان کے پاس گیا اور بولا، کھل جا سم سم۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہاں سونے کے ڈھیر، چاندی کے سکے، ہیرے جواہرات اور قیمتی خزانے بھرے ہوئے تھے۔ علی بابا نے صرف چند تھیلے سونے کے لیے اور اپنے گدھوں پر لاد کر گھر لے آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ دونوں بہت خوش ہوئے۔ سونے کی مقدار معلوم کرنے کے لیے علی بابا کی بیوی نے قاسم کی بیوی سے ترازو مانگا۔ قاسم کی بیوی بہت تجسس میں تھی، اس نے ترازو کے نیچے موم لگا دیا۔ جب ترازو واپس آیا تو ایک سونے کا سکہ موم سے چپکا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر قاسم کو شک ہوا۔ اس نے علی بابا سے راز معلوم کر لیا۔ اگلے ہی دن وہ خزانے کی غار میں پہنچ گیا۔ اس نے بہت زیادہ سونا اور جواہرات جمع کر لیے، لیکن واپسی کے وقت جادوئی الفاظ بھول گیا۔ وہ گھبرا گیا اور مختلف الفاظ بولتا رہا مگر دروازہ نہ کھلا۔ اسی دوران چور واپس آ گئے۔ انہوں نے قاسم کو غار میں دیکھا اور اسے مار ڈالا۔ کئی دن گزر گئے مگر قاسم گھر واپس نہ آیا۔ اس کی بیوی پریشان ہو کر علی بابا کے پاس گئی۔ علی بابا غار میں پہنچا تو اسے اپنے بھائی کی لاش ملی۔ وہ اسے خاموشی سے گھر لے آیا۔ چوروں کے سردار کو یقین ہو گیا کہ کوئی اور بھی ان کے راز سے واقف ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو شہر بھیجا تاکہ اس شخص کو تلاش کیا جا سکے۔ ایک چور نے علی بابا کے گھر کے دروازے پر خفیہ نشان لگا دیا، مگر علی بابا کی عقلمند خادمہ مرجانہ نے یہ نشان دیکھ لیا۔ اس نے آس پاس کے تمام گھروں پر ویسا ہی نشان بنا دیا۔ جب چور واپس آیا تو وہ اصل گھر نہ پہچان سکا۔ اگلے دن چوروں نے دوسرا نشان لگایا، لیکن مرجانہ نے پھر وہی چال چل دی۔ چور ناکام ہو گئے۔ آخرکار چوروں کا سردار خود ایک منصوبہ بنا کر آیا۔ اس نے تیل کے سوداگر کا بھیس بدلا اور کئی بڑے مٹکے اونٹوں پر لاد کر علی بابا کے گھر کے قریب پہنچا۔ ان مٹکوں میں تیل نہیں بلکہ چور چھپے ہوئے تھے۔ صرف ایک مٹکے میں واقعی تیل تھا۔ علی بابا نے مہمان سمجھ کر اسے اپنے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ رات کو مرجانہ تیل لینے کے لیے مٹکوں کے پاس گئی۔ اسے ایک مٹکے سے آواز آئی، کیا وقت آ گیا ہے؟ مرجانہ فوراً سمجھ گئی کہ مٹکوں میں چور چھپے ہیں۔ اس نے خاموشی سے کھولتا ہوا تیل ہر مٹکے میں ڈال دیا۔ تمام چور ہلاک ہو گئے۔ جب سردار نے رات کو اپنے ساتھیوں کو اشارہ دیا تو کوئی جواب نہ آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے، چنانچہ وہ اندھیرے میں بھاگ نکلا۔ کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ ایک تاجر کے روپ میں شہر آیا اور علی بابا سے دوستی کر لی۔ ایک دن وہ علی بابا کے گھر دعوت پر آیا۔ مرجانہ نے اسے پہچان لیا لیکن خاموش رہی۔ دعوت کے دوران مرجانہ نے رقص پیش کرنے کی اجازت مانگی۔ رقص کرتے ہوئے وہ سردار کے قریب پہنچی اور اچانک خنجر نکال کر اسے مار ڈالا۔ اس طرح چوروں کا آخری سردار بھی ختم ہو گیا۔ علی بابا کو جب ساری حقیقت معلوم ہوئی تو وہ مرجانہ کی عقل، وفاداری اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے مرجانہ کو آزاد کر دیا اور اسے بہت عزت و انعام دیا۔ اب خزانے کا راز صرف علی بابا کے پاس تھا۔ اس نے دولت کو سمجھداری سے استعمال کیا، غریبوں کی مدد کی اور اپنے خاندان کے ساتھ خوشی اور امن سے زندگی گزارنے لگا۔